معزز خواتین و حضرات، آداب۔ میں اظہر بخش اظہر آپ کے سامنے آؤ غزل سیکھیں کی کڑی نمبر 11 لے کر حاضر ہوں۔ اس کڑی میں ہم شعر کے عیب یا دوش کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ آپ نے کڑی نمبر 10 میں دیکھا اور بہت زیادہ سراہنا کی ہے، بہت پذیرائی کی ہے، بہت نوازا ہے۔ اسی کے آگے کا یہ سلسلہ ہے، کڑی نمبر 11 شعر کے عیب یا دوش کا آگے کا حصہ۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے 11 نمبر پر ہے ضعف تعلیف، محاوروں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اس عیب میں آ جاتا ہے۔ محاوروں کو ان کی اصلی شکل میں پیش کیا جائے۔ اسی پرکار ہندی اردو کے شبدوں کو ملا کر مرکب بنانا بھی اسی عیب میں آتا ہے، جیسے رنگ سبھا غلط، رنگ محفل صحیح، درد ہردے غلط، درد دل صحیح، بزم ساہتیہ غلط، بزم ادب صحیح۔ عیب نمبر 16 کہ ہم قافیوں کا استعمال کریں، یعنی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قافیوں کی جماعت ہوتی ہے اور وہ جماعت ہم قافیہ کہلاتی ہے۔ تو جس غزل میں جو مطلع یا آگے ایک دو شعر میں جو قافیے چل رہے ہیں، ہم جماعت چل رہے ہیں، باقی غزل میں بھی وہی قافیہ لائیں، اس کو بدلیں نا۔ ایگزامپل دیکھ لیں، ادہرن دیکھ لیں کہ راستہ، قافلہ، سامنا، آسرا وغیرہ کے ساتھ آشیاں، ڈالیاں، بے زباں، گالیاں، یہ قافیے استعمال نہیں ہوں گے، ان کا استعمال نہ کریں۔ کسی قافیے کے ساتھ اسی جماعت کے ہم قافیوں کا اپیوگ کریں۔ اسی طرح جیسے سچائی، اس کا وزن ہے 1 2 2، بجھائی 1 2 2 کے ساتھ تنہائی 2 2 2 کا استعمال نہیں ہوگا۔ قافیے کی ماترا ویوستھا کا دھیان رکھیں۔ نمبر 17 کلی ردیفین، یہ ایک دوش ہے، کلی ردیفین 17۔ پوری غزل میں ایک ہی ردیف استعمال کی جائے گی، اگر کسی شعر میں ردیف بدل دی تو یہ ایک بڑا عیب ہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ردیف جو چل رہی ہے، مطلع میں جو ردیف ہے وہ ہر شعر میں وہی ردیف آنا چاہیے، ردیف کو نہ بدلیں، کلی ردیفین۔ اب 18 نمبر آپ دیکھیں، کرتا کا ابھاؤ، کچھ کہتے ہیں کرتا کا ابھاؤ۔ جب شعر میں کرتا چھوٹ جائے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شعر کس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جیسے شخص یوں تو بہت رنگیلا تھا، تم سے اتنا کھلا نہیں ہوگا۔ اس میں یہ صاف نہیں ہو رہا ہے کہ کون شخص رنگیلا تھا۔ اولا مصرع یوں ہونا تھا کہ شخص وہ تو بہت رنگیلا تھا۔ نمبر 19 دیکھیں، اخلال، شعر میں کسی لفظ یا شبد کی کمی ہونا، اسے اخلال کہتے ہیں، عیب اخلال یا اخلال کا دوش۔ با وفا تم ہی سہی میں بے وفا، با وفا تم ہی سہی میں بے وفا، فائدہ فرمائیے تقرار کا۔ مصرع ثانی میں کیا لفظ یا شبد کی کمی ہے؟ کمی کی وجہ سے شعر سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کو آپ ایسا کر سکتے تھے کہ فائدہ کیا ہے، کہو تقرار کا۔ یہ ایک اور عیب دیکھیں آپ شعر کا، شعر کا ایک عیب ہے غرابت، ان سنے اپرچلت، بہت کلشٹ یا کٹھن یا علاقائی شبدوں کے پریوگ سے شعر غرابت کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ آپ کو یہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا جب ہم اعلیٰ شاعری کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ آسان لفظ ہوں، آسان خیالات ہوں،
اور اگر آپ نے بہت کلسٹ یا ایسے شبد پریوگ کر لیے جو کسی کے سمجھ بھی نہ آئیں تو اس کو غرابت کہتے ہیں۔ اب ایپ نمبر 21 دیکھیں آپ کہ سست بندش، جب شعر بحر میں ہو، وزن میں ہو اور اس میں شعر کی بندش میں کو ردیف قافیے سے درست ہوں، باوجود اس کے شعر میں کوئی خاص بات نہ ہو، غزل میں کوئی خاص بات نہ ہو، کوئی جدت نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو دل پہ اثر کرے، ایسی غزل کو یا ایسے شعر کو سست بندش میں رکھا جائے گا۔ 22واں دیکھیں، اس ایپ کا نام ہے شکستہ ناروا، جب نیچے کے مصرے کا کوئی شبد اوپر کے مصرے میں آ جائے یا کوئی مصرع ایسے توڑا جائے کہ آدھا شبد ادھر اور آدھا ادھر چلا جائے تو ایسے اس عیب کو عیب شکستہ ناروا کہتے ہیں۔ یہ 23 نمبر پر دیکھیں، توالیہ اضافت، غزل میں 3 اضافت سے زیادہ ہونے پر غزل توالیہ اضافت کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ اضافت جیسے غم جانا، درد دل، صاحب ایمان وغیرہ، یہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ غزل میں 3 اضافت کا استعمال کریں جو زیر لگا کے مرکب شبد بنائے جاتے ہیں، وہ اضافت۔ 24 جب مخاطب کریں، جب بہوچن کے شبد ہوں اور ہم شعر میں ان کو سمبودھت یا مخاطب کریں تو ام کی بندی یا نون غنہ نہیں لگایا جاتا، جیسے سنو دوستوں یاروں، یہ غلط، سنو دوستوں یاروں یہ صحیح، اے لوگوں کہاں جاتے ہو غلط، اے لوگوں کہاں جاتے ہو صحیح۔ تیسرا جیسے بچنا اے حسینوں، غلط، بچنا اے حسینوں یہ صحیح، نون غنہ اس میں نہیں لگے گا۔ عیب نمبر 25 عیب تنافر، ایسے اکشروں یا حرفوں کا آس پاس ہونا جن کی وجہ سے اچارن یا تلفظ یا روانی میں بادھا پیدا ہو، جیسے زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ، غالب کا شعر ہے کہ زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کھا بھی نہ سکوں۔ یہاں مرزا کے شعر کے ثانی مصرے میں کی اور کی کا آپس میں پاس پاس ہونا روانگی کو توڑ رہا ہے، بادھت کر رہا ہے۔ 26 عیب نمبر 26 دیکھیں، استحصال، سمان شبدوں کا ملن پڑھنے میں کٹھنائی پیدا کرتا ہے۔ عورت تمہارے پاؤں کی جوتی کی طرح ہے، جب بوریت محسوس ہو گھر سے نکال دو۔ اس شعر میں اولے میں طرح کا ہ اور ہے کا ہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اسی طرح ثانی مصرع یا نیچے کے مصرے میں جب کا ب اور بوریت کا ب آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس کا دھیان رکھیں۔ پچھلے بار بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اصلاح غزل کا دوسرا سنسکرن آ گیا ہے اور اب اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے جو پبلشر ہیں، پرکاشک ہیں دت سنس، انہوں نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے، یہ اب 399 میں مل جائے گی۔ اس کتاب کو آپ منگا لیں، اس میں سے ہی میں نے یہ آپ کو بتایا، ایسے کئی پارٹ اس میں نے جوڑے ہیں۔